اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ 10ویں جماعت کی کتاب حصہ 5 جان پہچان کا سبق نمبر 5 پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سبق میں میر تقی میر کی غزل سبق نمبر 5 ہے۔ میر تقی میر کی غزل پڑھیں گے، لہٰذا غزل پڑھنے سے پہلے میر تقی میر کا ایک مختصر تعارف کرایا گیا ہے کتاب میں۔ دیکھیے، میر تقی میر، جس کو استاد الشورا کہا جاتا ہے اور خدائے سخن کے القاب سے بھی ان کو یاد کیا جاتا ہے، میر تقی میر کی پیدائش 1722 عیسوی میں ہوئی اور انتقال 1810 میں لکھنؤ میں ہوا۔ میر تقی میر آگرہ میں پیدا ہوئے، ابھی بچے ہی تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ کچھ دن بعد وہ دلی میں آ بسے۔ دلی کی زندگی میں انتشار پیدا ہونے لگا۔ میر تلاش معاش میں لکھنؤ چلے گئے، یعنی روزگار کی تلاش میں۔ باقی زندگی لکھنؤ میں ہی گزاری اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔ میر کلاسیکی اردو غزل کے ایک بڑے شاعر ہیں۔ وہ اردو غزل کے امام سمجھے جاتے ہیں۔ سادہ اور عام فہم الفاظ میں سوز و گزاز کی کیفیت پیدا کرنے میں میر کا کوئی ثانی نہیں۔ غزلوں کے علاوہ شاعری کی دوسری اصناف میں بھی انہوں نے خوب جوہر دکھائے ہیں۔ ان کی مثنویوں بہار عشق، شعلہ عشق اور دریائے عشق کو بھی بہت شہرت ملی۔ فارسی میں اردو شعراء کا ایک نکات الشعراء اور ذکر میر کے عنوان سے اپنی سوانح حیات بھی لکھی ہے۔ انہیں خدائے سخن کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی غزل کے امام استاد الشورا اور خدائے سخن کے القاب سے میر تقی میر کو یاد کیا جاتا ہے، اور تمام شعراء نے میر تقی میر کو اپنا استاد مانا ہے۔ تو آئیے ایک بہت ہی چھوٹی سی غزل جو بہت آسان ہے، آپ کے سلیبس میں شامل ہے، آئیے پہلے اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ دیکھیے، یہ 5 اشعار کی غزل ہے۔ غزل کا تعارف ہم نے پہلے کرایا تھا کہ غزل عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں محبوب سے باتیں کرنا، عورتوں سے باتیں کرنا۔ غزل میں کم سے کم 5 اشعار کا ہونا ضروری ہے، زیادہ سے زیادہ کی قید نہیں ہے۔ لہٰذا دیکھیے، میر کی یہ پہلی میر کی غزل، ہستی اپنی حباب کی سی ہے۔ حباب مانے بلبلا۔ یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ یہ سراب مانے دھوکہ۔ یعنی میر تقی میر کہتے ہیں کہ ہستی یعنی زندگی، انسان کی زندگی ایک بلبلے کے مانند ہے۔ جس طرح بلبلے کی کوئی قید نہیں ہوتی کتنی دیر ٹھہرے، اسی طرح انسان کی زندگی بھی بلبلے کی طرح ہے۔ یہ نمائش سے مراد دنیا، یہ دنیا سراب مانے دھوکہ، چھوٹی سی ان سے سراب مانے دھوکہ۔ یہ دنیا ایک دھوکے کی گھر ہے، دھوکے کی جگہ ہے۔ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ شاعر اس شعر میں اپنے محبوب کے ہونٹوں کی تعریف کرتا ہے، کہتا ہے کہ اپنے محبوب کے ہونٹ کی کیا تعریف کریں۔ پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، یعنی اس کے ہونٹ ایسے نرم و نازک ہیں جیسے گلاب کی پنکھڑی ہو۔ بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے۔ اضطراب مانے بے چینی۔ شاعر اپنے محبوب سے ملنے کے لیے بار بار اس کے گھر کا چکر لگاتا ہے۔ محبوب گھر کے اندر ہے اور محبوب کا دیدار نہیں ہو پاتا، تو شاعر کے اندر ایک بے چینی سی اضطراب کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی وہ بے چین رہتا ہے۔ محبوب کا دیدار نہ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر ایک بے چینی کیفیت ہو جاتی ہے۔ شاعر کہتا ہے بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، اس سے مراد محبوب، حالت اب اضطراب کی سی ہے۔ میں جو بولا کہا یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں نے جیسے ہی کوئی الفاظ ہم نے بولا،
میرے محبوب نے میری آواز سے مجھے پہچان لیا اور کہا اسی خانہ خراب جس کا گھر بار سب کچھ لٹ گیا ہو، محبت میں برباد ہو گیا ہو۔ تو شاعر نے کہا کہ میرے محبوب نے میری آواز سے پہچان لیا اور کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی ہے جس کا گھر بار سب کچھ برباد ہو گیا ہو۔ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ یہاں بڑی شین سے شراب وہ ہے جس کو پینے کے بعد نشہ سوار ہو جاتا ہے، اور یہاں شراب چھوٹی سین سے ہے، شراب مانے دھوکہ۔ تو شاعر اس شعر میں شاعر یہ مقطع کا شعر ہے، اس شعر میں شاعر نے اپنا نام اپنے تخلص کا اظہار کیا ہے، اس لیے اس کو مقطع کہتے ہیں۔ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ عام طور پر لوگ شراب پینے کے بعد اس کی آنکھیں ادھ کھلی ہو جاتی ہیں، یعنی آنکھیں بند، آنکھوں میں مستی ہو جاتی ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ میرے محبوب کی آنکھیں بھی ایسی بالکل مستی بھری ہوئی ہیں کہ ادھ کھلی سی ہے، بند سی، آدھی کھلی آدھی بند ہے، اس کے اندر ایک ایسی کیفیت ہے محبوب کی آنکھوں میں جیسے شراب پی رکھا ہو۔ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ تو یہ 5 اشعار تھے۔ دیکھیے پہلا شعر جس کو ہم مطلع کہتے ہیں، اس کے اندر ردیف اور قافیہ دونوں ایک ہوتے ہیں۔ پہلے شعر میں یہاں دیکھیے سی ہے، یہاں بھی سی ہے، اس کو ردیف کہتے ہیں، اور ردیف سے پہلے یہاں کی، یہاں دیکھیے سراب، یہاں حباب، تو یہ دونوں قافیہ ہے۔ اور کیسی ہے اس کو ہم کہیں گے ردیف۔ تو آئیے ہم نے اشعار کو سمجھا۔ یہ غزل تھی میر تقی میر کی۔ آئیے اس کے اندر کچھ الفاظ میننگ دیے ہوئے ہیں۔ ہستی مانے وجود، نازکی مانے نزاکت، حباب مانے بلبلا، نمائش دکھاوا مراد دنیا۔ اب دیکھیے اس کے اندر کچھ سوالات ہیں، ایکسرسائز۔ اضطراب یعنی بے چینی، خانہ خراب جس کا گھر بار برباد ہو گیا مراد عاشق، نیم باز ادھ کھلی آنکھیں۔ غور کیجیے، غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اسے مقطع کہتے ہیں۔ ابھی ہم نے بتایا کہ میر ان نیم باز آنکھوں میں جو آخری شعر تھا تو وہ مقطع کا ہے۔ تو غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اسے مقطع کہتے ہیں۔ تیز دھوپ میں ریگستان کو دیکھ تو کچھ دوری پر پانی چمکتا نظر آتا ہے، یہ دراصل ریت ہی ہوتی ہے۔ ہونے کا صرف دھوکہ ہوتا ہے، اسی کو سراب کہتے ہیں، اسی وجہ سے سراب کے ایک معنی دھوکے کا ہے۔ غزل کے دوسرے شعر میں ہونٹوں کو گلاب کی پنکھڑی جیسا بتایا ہے، اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ اب دیکھیے اس کے اندر سوال، سوچیے اور بتائیے۔ انسانی زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ کیا ہے انسانی زندگی؟ کیا ہے؟ ایک بلبلے کی طرح مانند ہے۔ جس طرح سے ایک بلبلہ ہوتا ہے اسی طرح انسانی زندگی ہے، اور انسانی زندگی ختم ہونے والی ایک روز ختم ہو جائے گی۔ شاعر نے دنیا کی ناپائیداری اور ہستی کو پانی کے بلبلے جیسا بتایا ہے۔ جس طرح وہ کچھ دیر کے لیے پانی کی سطح پر نمودار ہوتا ہے، اسی طرح ہستی یا ہمارا وجود بھی چند روز کے لیے ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2، بے چینی کے عالم میں شاعر پر کیا بیت رہی ہے؟ بے چینی کے عالم میں جب شاعر کی ملاقات یا دیدار محبوب سے نہیں ہوتی تو وہ بے چینی کے عالم میں اضطرابی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ دیدار نہ ہونے سے اس کے اندر محبوب کے گھر کے دروازے پہ بار بار جاتا ہے، ملاقات نہ ہونے سے اس کے اندر ایک اضطرابی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ سوال نمبر 3، شعر میں خانہ خراب کسے کہا گیا ہے؟ خانہ خراب کے معنی ہیں گھر کا برباد ہو گیا ہو، جس کا گھر برباد ہو مراد عاشق۔ ایک عاشق عشق میں ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے،
اور اسے اپنے گھر کا بھی ہوش نہیں رہتا، تو اس لیے شاعر نے کہا کہ خانہ خراب جس کا گھر بر سب کچھ برباد ہو گیا ہو۔ اب یہ دیکھیے عملی کام، آپ جانتے ہیں کہ کسی چیز، آدمی یا جگہ کے نام کو اسم کہا جاتا ہے۔ میر کی غزل میں جتنے اسموں کا ذکر کیا گیا ہے ان کی ایک فہرست بنائیے، میر کے کچھ اور اشعار یاد کیجیے۔ تو یہ تھے ایکسرسائز اور سبق نمبر 5 میر کی غزل۔ آپ اسے بار بار پڑھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اسی کے ساتھ یہ سبق مکمل ہوتا ہے۔ شکریہ۔